السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر وعافیت سے ہوں گے۔ آج اصل میں ایک مختلف ٹاپک پر مجھے بات کرنا ہے۔ اگر میں یوں کہوں کہ ہمارے ایمان اور عقیدے کا حصہ ہے تو بھی غلط نہ ہوگا۔ آپ ذرا یہ ویڈیو دیکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رمضان کا بابرکت مہینہ شروع ہو گیا ہے اور اس میں ابھی ہمارے ہاں پاکستان میں یہ رواج ہے، کچھ لوگ 2 قرآن پڑھے، 3 پڑھے، جتنی جس کی طاقت ہوتی ہے۔ یہاں لوگوں کو لگتا ہے کہ قرآن کو ایک ریس لگانا، اسے کئی بار پڑھنا، یہ ایک ثواب کا۔ قرآن اس لیے اتارا ہی نہیں۔ اب مجھے نہیں پتا، میں کسی کو ڈائریکٹ نہیں کہہ سکتی کہ تمہارے پڑھنے سے تمہیں ثواب ملتا ہے یا نہیں ملتا، لیکن میں فائدہ کوئی نہیں۔ ثواب تو ایک غیبی چیز ہے، اللہ کی مرضی دے نہ دے، ہاں البتہ فائدہ کوئی نہیں ہے۔ آپ نے جتنے مرضی دورے کیے ہوں، لیکن میں فائدہ کوئی نہیں۔ ثواب تو ایک غیبی چیز ہے، اللہ کی مرضی دے نہ دے، ہاں البتہ فائدہ کوئی نہیں ہے۔ آپ نے جتنے مرضی دورے کیے ہوں۔ اس میں آپ نے دیکھا کہ ایک محترمہ وہ قرآن پاک کی تلاوت کے حوالے سے ایک خاص اپنا نظریہ جو اس کو کتنا ہلکے انداز سے پیش کر رہی ہیں۔ اچھا، ویسے یہ ذہن میں رکھیے کہ کوئی زیادہ اتنی اچھی روش نہیں ہوتی کہ ہم خواتین کو اور عورتوں کو اس طرح کی چیزوں کا جواب دیں، لیکن جب بات اتنی غیر اہم کر کے کی جائے گی، جو قرآن پاک کا ایک خاص حصہ ہے، اس کے حوالے سے بات چیت کی جائے گی، تو پھر یقیناً اس کا جواب دینا قرآن و حدیث کی روشنی میں ضروری ہے۔ تو اب میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ جو وہ محترمہ فرما رہی ہیں کہ تلاوت سے تو کوئی وہ تو مقصود ہی نہیں ہے، اور قرآن پاک پڑھنا تو وہ مجھے نہیں ایسا لگتا کہ اس سے کوئی ثواب ہوگا۔ ذرا اس بات پر سب سے پہلے ہم نظر دوڑاتے ہیں، اور اس کو سمجھنے کے بعد انہوں نے بالکل آخر کے اندر ایک اور بہت عجیب سی بات کی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی پڑھا لکھا انسان اس طرح کی گفتگو یا اس طرح کی بات نہیں کر سکتا ہے۔ ایک اسکالر کا کام یہ ہوتا ہے کہ قرآن و حدیث کی تمام مجموعی تعلیمات کو سامنے رکھ کر کے لوگوں کے سامنے دین کو پیش کیا جائے۔ ابھی اس اتنے حصے کو دیکھیے، اس کے بعد میں ہر شخص کو تو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ دین کے حوالے سے جو بھی اپنا نظریہ رکھتا ہو، جو بھی اپنی سوچ رکھتا ہو، وہ دین کے اوپر اس کو تھوپ ڈالے اور دین کے بارے میں وہ اپنی رائے قائم کر دے، جب تک کہ اس کو اس کے بارے میں حقیقت سے آگاہی نہ ہو۔ تو سب سے پہلے ہم اس تلاوت کے دلائل کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ ذرا آئیے اس مسئلے کو پہلے سب سے سمجھتے ہیں۔ اصل پرپس جو قرآن پاک کا ہے وہ قرآن پاک کے معانی، مطالب اور مفاہیم ہی ہیں، لیکن اس کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے ان کے بارے میں یہ کہنا کہ اس کا تو کوئی فائدہ نہیں، یہ جملہ تو غلط ہے۔ تو دیکھیے جی، سب سے پہلے سورہ آل عمران آیت نمبر 164 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے حوالے سے اپنے انعامات کا تذکرہ فرمایا ہے کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ۔ اب یہ دیکھیے یہاں پر یہ تفسیر ابن کثیر والا یہ یتلو علیہم آیاتہ کا ترجمہ کر رہے ہیں، یعنی القرآن، قرآن پاک کو۔ اب آپ کہیں گے کہ یہاں سے تلاوت سے مقصود تو قرآن پاک کا سمجھنا ہی ہے، تو وہ اس وجہ سے ٹھیک نہیں ہے کیونکہ اسی آیت میں آ گئی وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 4 بنیادی کام تھے، ایک تو یتلو علیہم آیاتہ، دوسرا کام تھا یزکیہم، اور تیسرا کام تھا ویعلمہم الکتاب، کہ ان کو کتاب سکھلانی تھی، والحکمہ، اور ان کو حکمت سکھلانی تھی۔ یہ 4 بنیادی کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کیے گئے ہیں۔ ویعلمہم الکتاب کہ یہ الگ سے ذکر کیا ہے، اور یتلو علیہم آیاتہ اس کو بالکل الگ سے ذکر کیا ہے۔ اب اس کو الگ سے ذکر کرنا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن پاک کی تلاوت بھی مقصود ہے، اور وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور تعلیم کتاب یعنی قرآن اور سنت وہ بھی مقصود ہے، کیونکہ تعلیم اس کو کہا جاتا ہے۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 45 ہے۔ یہ دیکھیے کہ اُتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ، یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، اُتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ، کہ آپ تلاوت کیجئے جو آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے۔ اُتْلُ کہ یعنی اقرأ، اقرا کا معنی ہوتا ہے پڑھنا، پڑھنا بھی مقصود ہے۔ یہ ایک اور حوالہ، ایک اور آیت مبارکہ ہے، سورہ مزمل کی آیت نمبر 4 ہے۔ یہ دیکھیے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا وزد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ یہ علامہ جار اللہ زمخشری تفسیر کشاف بڑی مشہور تفسیر ہے۔ یہ دیکھیے ترتیل القرآن کی تفسیر کرتے ہیں کہ قراءتہ علی ترسل، کہ قرآن کی تلاوت کرنا ٹھہر ٹھہر کر، اور حروف کی اور حرکات کی ادائیگی، اور یہ سارا کچھ جو ہے وہ انہوں نے یہاں پر کیا ہے۔ عربی کا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، تو یہاں پر انہوں نے واضح طور پر لکھا ہے کہ اس طرح کی قراءت کرو تاکہ بالکل ٹھہر ٹھہر کر ہو،
یہ ایک اور آیت مبارکہ ہے جو قرآن پاک کی قراءت کے اوپر دلالت کرتی ہے کہ قراءت بھی معانی کی طرح ایک اہم اس کا حصہ ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 ہے، یہ آپ کو مل رہی ہوگی۔ یہاں سے ذرا دیکھیے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، یہ والا حصہ ہے یہاں پر محل استشہاد، کہ اگر تم شک میں ہو اس چیز میں جو ہم نے نازل کیا اپنے بندے پر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو ذرا ایک اس جیسی صورت ذرا لا کر کے دکھاؤ۔ دیکھیے اگر صرف معانی مقصود ہو، اس کو سمجھنا صرف مقصود ہو، میں پھر بار بار عرض کر رہا ہوں کہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سمجھنا اس کو مقصود نہیں، بلکہ اصل مقصود وہ ہے، لیکن اس بات سے انکار کرنا کہ الفاظ کا کوئی فرق نہیں پڑتا اور الفاظ سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ بات انتہائی غلط ہے۔ دیکھیے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، قرآن پاک کے الفاظ بھی ایک معجزہ ہیں۔ ان عربوں کو چیلنج کیا گیا جو اپنی فصاحت اور بلاغت میں انتہا درجے کو پہنچے ہوئے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ ہم سے زیادہ فصیح اور بلیغ کوئی شخص نہیں ہو سکتا، اور دوسرے لوگوں کو وہ عجم کہا کرتے تھے۔ تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ان کو کہا گیا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ کہ اس جیسی کوئی صورت لا کر کے دکھاؤ۔ کیا صرف اگر معانی مقصود ہو تو معنی تو کسی بھی الفاظ کے ساتھ ادا کیے جا سکتے ہیں، معنی کا تو کوئی مطلب نہیں ہے، مطلب وہ اپنے انداز میں بیان کرے گا، لیکن جو قرآن کا اسلوب ہے، جو قرآن کی فصاحت اور بلاغت ہے، وہ چیلنج ہے اصل میں قرآن پاک کا، اور یہ رہتی دنیا تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ خالدہ ہے۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِ مَا جَاءَ بِهِ إِن زَعَمْتُمْ، اگر تم یہ خیال کرتے ہو کہ انہ من غیر عند اللہ، یہ والا دیکھیے والا حصہ جو آپ کو نظر آ رہا ہوگا فاتو بسورۃ مثل والا، کہ ان زعمتم، اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ انہ من عند غیر اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہے، فعارضوہ بمثل ما جاء به، تو تم اس جیسا لے کر آ جاؤ، واستعینوا علی ذلک بمن شئتم من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جس کو بھی تم چاہتے ہو تو اپنی مدد کے لیے لے آؤ اور اس جیسی ایک صورت لا کر کے دکھاؤ، فإنکم لا تستطيعون ذلک، اس لیے کہ تم اس کی طاقت نہیں رکھتے ہو۔ قرآن الفاظ بھی ہیں، صرف معنی نہیں، قرآن الفاظ بھی ہیں، لہٰذا جیسے اس کے معنی بڑے مقدس ہیں، اس سے کہیں زیادہ اس کے الفاظ بہت مقدس ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کہا گیا کہ اگر انسان اور جنات یہ سب کے سب جمع ہو جائیں، الا یاتوا بمثل هذا القرآن، کے اس جیسے قرآن لے کر آئیں، لا یاتون بمثلہ، وہ اس جیسا قرآن نہیں لا سکتے، ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں۔ اور دوسری قرآن پاک میں بہت ساری آیات میں آیا ہے فقرؤوا ما تیسر، فقرؤوا ما تیسر، البتہ جہاں بیان کا لفظ آیا ہے، جہاں تدبر کا معنی آیا ہے، جہاں تعلیم کا لفظ آیا ہے، اور جہاں پر فہم کا مطلب آیا ہے، یعقلون، تعقلون، یعلمون، علم کے مادے سے جو مشتق کیا گیا ہے، ان تمام کی تمام آیات میں قرآن کو سمجھنے کی طرف ترغیب دلائی گئی اور سمجھنا مقصود ذکر کیا گیا ہے کہ وہ مقصود ہے، مگر اس کے الفاظ سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اب ذرا ہم آ جاتے ہیں حدیث کی طرف، کہ حدیث میں یعنی معنی تو مقصود ہیں ہی، لیکن کیا الفاظ کے اوپر بھی کچھ ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ کہ جو محترمہ فرما رہی تھی کہ مجھے تو نہیں لگتا کہ اس پہ کوئی ثواب ملتا ہوگا یا نہیں، آپ کو نہیں لگتا وہ ایک الگ قصہ ہے، کیا حقیقت میں بھی ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ذرا آئیے احادیث کی روشنی میں اس کو دیکھتے ہیں۔ یہ ذرا آپ کے سامنے میں نے ابھی ایک حدیث مبارکہ کھولی ہے، میں اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں۔ راوی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، احکام الشریعہ صغریٰ میں لکھا ہے، شارف مقدمہ صحیح الاسناد ترمذی شریف میں 2910 حدیث نمبر ہے، قرأ حرفا من کتاب اللہ، جس بندے نے ایک حرف پڑھا اللہ کی کتاب میں سے، فلہ حسنہ، اس کو ایک نیکی ملے گی، والحسنۃ بعشر امثالها، اور ایک نیکی جو ہے وہ 10 کے برابر ہو جائے گی۔ لا اقول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا اقول الف لام میم حرف، کہ الف لام میم ایک حرف میں نہیں کہتا، بلکہ الف حرف و لام حرف و میم حرف، بلکہ الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، اور میم الگ سے حرف ہے۔ یہاں پر السلسلۃ الصحیحہ میں انہوں نے ذکر کر دیا اس کو۔ یہاں پر دیکھیے کہ تخریج تو اس کی امام ترمذی نے کی ہے، مگر اعلیٰ شرط مسلم ہے، یعنی اس درجے کی ہے کہ اس کو امام مسلم ذکر کریں۔ پھر اس کا یہ یہاں پر بھی صحیح اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ یہ صحیح حدیث ہے۔ ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، دیکھ الف لام میم کے بارے میں یہ حروف مقطعات ہیں، ان کے بارے میں جو جمہور مفسرین کی رائے ہے، ہر ایک نے اپنے ذوق کے حساب سے ان کی تشریحات کرنے کی کوشش کی ہے، مگر جمہور مفسرین کی رائے یہ ہے کہ الف لام میم جو حروف مقطعات ہیں، کاف ہا یا عین صاد طہ الف لام را، یہ وہ حروف مقطعات ہیں، ان کی مراد اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ آپ نے اکثر مفسرین دیکھا ہوگا کہ وہ لکھتے ہیں اللہ اعلم بمرادہ، اللہ کو اس کی مراد کا علم ہے۔ اب محترمہ کے بقول اگر آپ کو اس کا ترجمہ نہیں آتا تو کوئی فائدہ نہیں ہے،
اور الف لام میم اس کا ترجمہ تو اکثر مفسرین محترمہ سے ہی معلوم کر لیں کہ اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے الف لام میم کا. تو الف لام میم کا ترجمہ کوئی نہیں جانتا جمہور کے مفسرین کے قول کے مطابق. جب اس کا معنی کوئی نہیں جانتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب قربان جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ مثال بھی وہ دی ہے کہ آج کے زمانے میں جو بندہ اعتراض کر رہا ہے اس کا توڑ یہاں سے واضح ہو رہا ہے. ایسی مثال پیش کی ہے الف لام میم. اگر کوئی اور حرف ہوتا تو کوئی کہہ سکتا تھا کہ اس کا معنی بڑا اچھا بنتا ہے اس وجہ سے اس میں یوں ہے، بلکہ فرمایا الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے اور میم الگ حرف ہے. گویا کہ جس نے الف لام میم پڑھا تو اسے 30 نیکیاں مل گئیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی راویہ ہیں. علامہ البانی نے بھی اس کو ذکر کیا ہے، صحیح ترمذی کی ہے، اور حدیث کا حکم یہ والا لگا ہوا ہے کہ صحیحن کہ یہ حدیث مبارکہ صحیح ہے. الذی یقرأ القرآن، جو قرآن کو پڑھتا ہے، وہ ماہر بہ، اور وہ مہارت بھی اس میں ہے، مع السفرۃ الکرام البررہ. والذی یقرأہ، پڑھنے سے فائدہ نہیں ہوتا نہیں. دیکھیے والذی یقرأہ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو پڑھتا ہے. قال ہشام وهو شدید علی، قال شعبہ وعلیہ شاق فلہ اجران، اور وہ اس پر مشقت والا ہوتا ہے، یعنی پڑھنے میں اس کو دقت آتی ہے اس کی زبان کی لکنت کی وجہ سے یا تصحیح الفاظ نہ ہونے کی وجہ سے، ادائیگی میں اگر اسے مشکل آتی ہے تو فلہ اجران، یہاں اس بندے کو ایک ثواب نہیں بلکہ دوہرا اجر ملے گا. یہ دیکھیے یہ حدیث مبارکہ ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، 50-56 حدیث ہے، اور ادھر 800 مسلم کی روایت ہے اور 50-56 یہ بخاری کی روایت ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا اقرا علیہ، میرے سامنے پڑھیے. قلت اقرا علیک وعلیک انزل، کیا میں آپ کے سامنے پڑھوں اور آپ پر یہ قرآن اترا ہے؟ تو فرمایا انی احب، میں پسند کرتا ہوں کہ ان اسمعہ من غیری، کہ میں اپنے سے علاوہ دوسرے سے قرآن کی تلاوت سنوں یا قرآن سنوں. اب قرآن جب سنا جاتا ہے، سننا دیکھیے سننا کتنا اجر و ثواب کا کام ہے اور کتنا باعث برکت ہے، وہ اس حدیث مبارکہ سے بہت واضح ہو رہا ہے. اب ان احادیث کے بعد بھی اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ بھئی قرآن پاک پڑھنے سے اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے اور حروف پڑھنے سے میرا خیال ہے کہ کوئی نیکی نہیں ملتی، تو اسے چاہیے کہ ذرا ان چیزوں کو دوبارہ سے دیکھے. جی امید ہے کہ آپ کو اس بارے میں وضاحت ہو چکی ہوگی کہ تلاوت اور قرآن کی قراءت اور پڑھنا وہ مقصود ہے کہ نہیں ہے. اب ذرا اس ویڈیو کا اگلا حصہ دیکھیے. کچھ سمجھا ہی نہیں ہے اور آپ کو صرف خدا نخواستہ طور پہ حافظ بنا دیا گیا ہے، اور اب آپ کو لگتا ہے کہ آپ جو ہے نا وہ پڑھتے چلے جائیں گے اور نیکیاں اکٹھی. اب ذرا دوسری بات کی طرف آ جاتے ہیں جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ خدا نخواستہ اگر حفظ بھی کر لیا ہے تو یا حفظ کروا دیا گیا ہے. الفاظ دیکھیے اور الفاظ کے اوپر غور کیجیے کس انداز سے وہ ادائیگی ہے. اب ذرا دیکھتے ہیں کہ کیا قرآن کو یاد کرنے کی ترغیب نہیں دلائی گئی، کیا قرآن پاک کو حفظ کرنے کی ترغیب نہیں دلائی گئی. اگر صرف معانی پر مقصود ہیں تو معانی تو صحابہ کرام عرب تھے اور صحابہ کرام عربی جانتے تھے، ان کو ان کے معانی اور مطالب سمجھ آتے تھے. پھر کیوں ایسا تھا کہ قرآن پاک یاد کرنے والے صحابہ کرام کی ایک الگ سے لسٹ تھی. حتیٰ کہ غزوہ احد میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ غزوہ احد میں جب شہداء تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو حافظ قرآن ہوتا تھا اس کو پہلے لحد میں اتارا کرتے تھے، اسے مقدم رکھتے تھے حافظ قرآن کو. تو حفظ قرآن اگرچہ ان کو معنی تو آتے تھے لیکن حفظ قرآن بھی ایک مقصود ہے. ذرا اس کو دیکھیے. بئس ما لأحدهم من یقول، یہ ذرا اس کا ترجمہ سمجھیے پھر میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتا ہوں. بئس ما لأحدهم من یقول، بہت برا ہے کسی شخص کے لیے کہ وہ یہ کہے نسیت آیت کیت و کیت، کہ میں نے فلاں فلاں آیت بھلا دی، بلکہ اس کو یہ چاہیے کہ وہ کہے کہ نسی مجھے بھلا دی گی، واستذکر القرآن، قرآن کو یاد کرو. فَإِنَّهُ أَشَدُّ تَفَصِّيًا مِّن صُدُورِ الرِّجَالِ مِنَ النَّعَمِ، کہ جیسے جانور جو ہے وہ رسی چھڑوا کر کے بھاگ جاتا ہے، اسی طرح آدمیوں کے دلوں سے قرآن بھی نکل جاتا ہے. یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. صحیح بخاری یہ ہے، 50-32 اس حدیث کا نمبر ہے، رقم الحدیث ہے، اور 790 یہ مسلم شریف کے اندر 790 پر یہ حدیث ہے. اب اس حدیث پاک میں واضح طور پر ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں نے فلاں آیت میں نے بھول لی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ استغنا اس میں پایا جا رہا ہے. تو اس کا مطلب تو الگ سے ہے، لیکن یہاں پر فرمایا جائے کہ وَاسْتَذْكِرُ القرآن، قرآن کو یاد کرو، قرآن کا اہتمام رکھو. کہیں ایسا نہ ہو کہ جیسے ایک جانور جو ہے وہ رسی چھڑوا کر کے بھاگ جاتا ہے، اس طرح قرآن پاک بھی سینوں سے نکل جاتا ہے. یہ حدیث نمبر 2 ذرا دیکھیے گا.
دلیل کے طور پر دوسری دلیل، من حفظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف عصم من الدجال، من حفظ، جس بندے نے یاد کر لی، حفظ کر لی، حفظ کا معنی ہوتا ہے حفظ کرنا، ہم اردو میں بھی یہ لفظ بولتے ہیں، کوئی اس کا غلط مطلب نہیں لے سکتا ہے، جس بندے نے سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات حفظ کر لیں، عصم من الدجال، وہ دجال کے فتنے سے محفوظ کر دیا گیا۔ راوی ہیں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلم شریف میں صحیح مسلم ہے، 809 نمبر روایت ہے، ظاہر سی بات ہے کہ جو صحیح مسلم ہے صحیح حدیث ہے، تو یہ اس میں ذکر کیا گیا ہے۔ اب یہاں پر ذرا دیکھیے اس کو کہ ایک بندے کو اگر بالفرض اس کا ترجمہ نہیں آتا، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس کو ترجمہ نہیں سیکھنا چاہیے، بھائی سیکھنا چاہیے، وہی اصل مقصود ہے، لیکن ایک بندے کو اگر ابتدائی 10 آیات آتی ہیں اور اسے ترجمہ نہیں آتا ہے لیکن اس نے 10 آیات یاد کی ہوئی ہیں اور وہ الفاظ ہیں، تو کیا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ نہیں ہوگا اس حدیث پاک کے لحاظ سے؟ اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، عام کسی کتاب کی میں روایت بھی پیش نہیں کر رہا ہوں۔ اب یہ حدیث مبارکہ ہے، ذرا آپ کو نظر آ رہی ہوگی کہ ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن، کہ بے شک وہ دل یا وہ پیٹ یا وہ دل جس میں قرآن پاک کا کوئی حصہ نہ ہو، کل بیت الخرب، وہ ویران گھر کی طرح ہے، وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ راوی ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ترمذی شریف کے اندر اس کو ذکر کیا گیا ہے، اور 2913 یہ حدیث ہے، اس کا درجہ جو ہے وہ حسن صحیح ہے۔ امام اخرجہ احمد، یعنی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مسند احمد میں بھی اس کو ذکر کیا ہے، اور رقم الحدیث یعنی حدیث نمبر ہے 1947، اور امام دارمی نے، امام حاکم نے اسی طرح اس کو ذکر کیا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے اگلا راوی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حاکم المستدرک علی الصحیحین، یہ تو معلوم بھی نہیں ہوگا کہ المستدرک علی الصحیحین جو ہے نا وہ کیا ہوتا ہے۔ صحیح الاسناد روایت ہے کہ ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن شیء کالبیت الخرب، یہ الفاظ میں تھوڑا سا آگے پیچھے ہے پچھلی حدیث میں، اور اس میں شیء آگے پیچھے ہے، ذرا اس کو آپ دیکھیے گا۔ چند میں نے مثالیں پیش کی ہیں، وگرنہ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری اس کی مثالیں ہیں، کیونکہ یہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ اسی طرح جیسے کچھ صورتوں کے فضائل کے حوالے سے بھی مختلف حدیث کے اندر آیا ہے کہ جو بندہ سورہ ملک پڑھتا ہے وہ سورہ ملک اس کی سفارش کرتی ہے۔ اسی طرح الف لام میم سجدہ کے بارے میں آیا ہے، اسی طرح سورہ واقعہ کے بارے میں آیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹیوں کو سورہ واقعہ ہر روز پڑھنے کا کہا کرتے تھے، اور فرمایا جو سورہ واقعہ پڑھتا ہے اس سے رزق کی تنگی ہٹا لی جاتی ہے۔ تو یہاں پر پڑھنا مقصد یہ ہے، پڑھنا وہ جو ہے وہ بھی مقصود ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ درست نظریہ یا درست سوچ یہ ہے کہ یوں کہا جائے کہ اگرچہ مقصود تلاوت بھی ہے، اس پر ثواب بھی ملتا ہے اور اس کے لیے خوشخبریاں بھی ہیں، لیکن اصل مقصد قرآن پاک کو سمجھنا ہے کہ ایک مسلمان اس کو سمجھ سکے، اس میں کیا اصول ہیں، کیا ضابطے ہیں، ان کو جب تک نہیں دیکھا جائے گا تو قرآن کا یہ مقصد پورا نہیں ہو سکتا ہے۔ نہ یہ کہ آپ ایک چیز کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے، کہ آپ فہم کو اور سمجھنے کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے دوسری چیز کو اگنور کر دیں اور اس کے بالکل اس کو کسی کھاتے میں نہ سمجھیں، یہ میرا خیال ہے کہ غلط ایک نظریہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے۔